إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو بہترین امت قرار دیا اس کی ایک وجہ یہ میں بتائی گئی ہے کہ یہ امت امر بالمعروف نہی منکر کا فریضہ سر انجام دیتی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو اس امت کی جو یعنی اس کے علاوہ بھی بے شمار ہمیں عمل معروف نہیں منکر کے تعلق سے، احتساب کے تعلق سے قرآن و حدیث میں نصوص بھرے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں نظر آتا ہے کہ اس سے شدید غفلت عام طور پر معاشرے میں، مسلم معاشروں میں نظر آتی ہے. اور یہ غفلت جو ہے یہ بہت سے پہلوؤں میں، بہت سے گوشوں میں نظر آتی ہے. اس میں صرف ایک خاص پہلو جس کے تعلق سے آج ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں گے، وہ اولاد کا احتساب ہے کہ اولاد کو امر بالمعروف نہی منکر کا فریضہ سر انجام دینا. باقیوں کو یعنی امر معروف نہی منکر کا ایک وسیع باب ہے، لیکن خاص طور پہ اولاد کے تعلق سے ہم آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ اپنی اولاد کو اگر وہ کوئی نیک کام نہیں کر رہے اس کا حکم دینا، اور برائی کا کام کر رہے ہیں تو اس سے روکنا. اسی کو احتساب کہا جاتا ہے، اولاد کا احتساب. اور یہ جو بذات خود موضوع ہے اولاد کا احتساب، یہ اس میں بھی یعنی بہت سے پہلو اندر آ سکتے ہیں. اس میں جس تناظر میں ہم اس کو دیکھیں گے وہ صرف یہ کہ سیرت مطہرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اس تعلق سے اپنی اولاد سے کیسا برتاؤ تھا، انہوں نے کس طریقے سے اپنی اولاد کے ساتھ فریضہ احتساب جو ہے اس کو سر انجام دیا، امر بالمعروف نہی منکر سر انجام دیا. اور اس کے مثالیں شروع کرنے سے پہلے ہم ان 3 مثالوں کا سیرت پاک سے مطالعہ کریں گے، پھر اپنا بھی جائزہ معاشرے کا لیں گے، ہماری اس تعلق سے کیا صورتحال ہے. لیکن اس سے پہلے یہ کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب کہتے ہیں اولاد کا احتساب یا ان کو نہی المنکر، اس کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ جب بھی ان کو احتساب کا فریضہ سر انجام دیا جائے ان کو مارا پیٹا ہی جائے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہی کی جائے اور اسی کا ایک ماحول گھر میں چلتا جائے، بلکہ ان کو نرمی سے سمجھایا جائے، ترغیب و ترہیب سے سمجھایا جائے، لالچ دے کے ڈرا کے جیسے بھی اچھے انداز سے سمجھایا جائے، اور جہاں سختی کا موقع ہے وہاں سختی کی جائے. یعنی یہ احتساب کے ساتھ لازم ملزوم چیز نہیں کہ سختی ہی صرف ہوگی احتساب، بلکہ عام رویہ نرمی کا ہونا چاہیے. دعوت میں بھی عام رویہ نرمی کا ہونا چاہیے، اور پھر جہاں پہ صورتحال تقاضا کرتی ہے سختی کا تو وہاں پہ سختی بھی ہونی چاہیے. سختی کی جگہ پہ نرمی بھی درست نہیں، لیکن نرمی کی جگہ جو عام ایک اصول ہو اس میں عام اصول کے طور پہ سختی کا اپنا لینا، اس کی وجہ سے بھی صحیح نتائج سامنے نہیں آ سکتے. تو بچوں کا جو احتساب، بچوں کے ساتھ احتساب کا فریضہ سر انجام دینا، اس سے مراد یہ کہ احتساب کیا جائے. اس کو کیسے کرنا ہے ایک علیحدہ موضوع ہے. بے شک عام طور پہ نرمی ہو، اور جہاں جیسے آپ دیکھیں گے اگلی بار مثالوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اولاد کے ساتھ احتساب کرتے ہوئے بعض دفعہ سخت رویہ آپ نے رکھا. تو بعض مرتبہ جیسے ہم جانتے ہیں، جیسے ہم کسی چیز سے بچے کو منع کرتے ہیں، وہ جیسی چیز ہے اور جیسی صورتحال ہے اور بچے کی جو سٹیج ہے اس کے حساب سے بعض دفعہ بڑی نرمی سے منع کیا جاتا ہے، بعض دفعہ اس کے ساتھ سختی کی جاتی ہے، بعض دفعہ اور زیادہ سختی کی جاتی ہے. تو یہ ایک حکمت دعوت یعنی ایک علیحدہ چیز ہے، اس کو مد نظر رکھنا لازمی ہے. لیکن بہرحال یہ ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ احتساب اولاد کے احتساب بہرحال ایک شرعی مطلوب ہے، شرعاً مطلوب ہے. خواہ وہ چھوٹی عمر کے نابالغ اولاد ہو یا بڑی عمر، حتیٰ کہ شادی کے بعد بھی اپنی اولاد کے تعلق سے بات ہے، تو ان کو جس بھی سٹیج پہ، جس بھی مرحلے پر یعنی ہماری اولاد ہو، ان کے تعلق سے فریضہ احتساب جو ہے امر معروف نہی منکر، یہ ان کا صرف کا سر انجام دینا وہ ہمارے لیے شرعاً مطلوب ہے. اس تعلق سے ہم سیرت پاک سے 3 مثالیں دیکھتے ہیں، اور ان مثالوں میں آپ ایک عام سبق جو ان سے ہم حاصل کریں گے کہ فریضہ احتساب سر انجام دینا. اس ایک سبق کے علاوہ بھی آپ ان مثالوں پہ غور کریں تو آپ کو بہت سے اس میں اور اسباق بھی ملیں گے. جیسے دیگر جو موضوعات کے تعلق سے گفتگو کی جاتی ہے تو آپ کو نظر آتا ہوگا کہ وہ ایک سبق جو اس کے اصل میں جس کی وجہ سے، جس مناسبت کی وجہ سے اس حدیث کو مثلا وہاں پر لایا جاتا ہے، اس درس میں بیان کیا جاتا ہے،
اسے ایک مناسبت کے علاوہ بھی اس میں بہت سے اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں جو کہ یعنی جس میں غور کیا جائے، لیکن اصل میں مطلوب اس حدیث کی شرح نہیں ہوتی بلکہ وہ خاص موضوع خاص تناظر میں صرف اس حدیث کو ہم وہاں پر لے رہے ہوتے ہیں۔ مراد یہ کہ جب حدیث بیان کی جائے تو خود اس پر غور کریں گے اس میں اور کیا کیا پہلو نکل رہے ہیں، کیا کیا اسباق نکل رہے ہیں۔ بہت سے اسباق آپ کو اس ایک سبق کے علاوہ بھی نظر آئے گا جو کہ اصل میں موضوع درس ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے جو ہم مثالیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے دیکھتے ہیں، ان مثالوں کے علاوہ اور بھی یہ ہم جو مثالیں لیں گے یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد کے احتساب کے تعلق سے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیگر اپنے امزاد چچا زاد کا احتساب ہے، یتیم بچوں کا احتساب ہے، دیگر بچوں کا احتساب وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ہم جو یہاں پر مثالیں لیں گے وہ صرف اپنی اولاد اپنی بیٹیوں کا اور اپنے جو نواسوں کا احتساب اس تعلق سے ہم بات کریں گے۔ پہلی مثال اس تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کو سونے کی زنجیر پہنے ہوئے دیکھا، سونے کی چین پہنے ہوئے دیکھا تو ان کا آپ نے احتساب فرمایا، اور اس قصے میں بھی بہت سے اسباق ہمارے لیے رکھیں۔ امام احمد اور امام نسائی رحمہم اللہ وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت ثوبان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا تھے، مولا جہاں آپ اس طرح دیکھیں مولا رسول اللہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کے آزاد کردہ غلام تھے، جیسے آپ کہیں گے زید بن حارثہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پر جب مولا کے مختلف معنی ہیں، جب اس سیاق میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آزاد کردہ غلام، حضرت زید بن حارثہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اس کو آپ اس طرح پڑھیں گے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا تھے، تو یہ حضرت ثوبان بھی ایک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ان کے غلام تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرما دیا تھا، تو وہ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ حبیر کی بیٹی رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھیاں تھیں جنہیں فتح کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں موجود ایک چھوٹی چھڑی سے ان کے ہاتھ پر مارنا شروع کیا اور ساتھ ہی فرمانے لگے ایسرک ان یجعل اللہ فی یدک خواتیم من نار، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ میں ان سونے کی انگوٹھیوں کی وجہ سے آگ کی دوزخ کی آگ کی انگوٹھیاں ڈال دیں؟ وہ جو حضرت جو حبیرہ کی بیٹی تھیں رضی اللہ عنہا، وہ جب یہ موقف پیش آیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس گئیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے پاس گئیں اور ان کو اپنا ایک قصہ سنایا، صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کے ساتھ سلوک تھا اس کا شکوہ کیا۔ حضرت فاطمہ جو تھیں انہوں نے حضرت ثوبان اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر کے قریب پہنچ کر ان کے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے، تو حضرت ثوبان آگے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہی تھا کہ جب آپ اجازت لیتے تو دروازے کے پیچھے کھڑے ہوتے، یعنی تاکہ اگر وہ دروازہ کھلے تو سامنے ایک دم گھر کے اندر نظر نہ پڑے، تو آپ جب اجازت لیتے دروازے کے پیچھے کھڑے ہوتے کہ دروازہ کھلنے پر بھی نظر جو ہے وہ اندر نہیں جانے پائے، تو آپ وہ کہتے ہیں آپ کا طریقہ مبارک یہی تھا کہ آپ اجازت لیتے دروازے کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبیرہ کی بیٹی سے کہا اس زنجیر کو دیکھیے جو مجھے ابو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بطور تحفہ دی، ایک زنجیر ان کے ہاتھ میں تھی حضرت فاطمہ کے، ایک چین تھی، وہ انہوں نے حضرت جو حبیرہ کی بیٹی تھی جو شکوہ لے کر آئی تھی ان کو دکھایا کہ زنجیر کو دیکھو جو مجھے ابو حسن نے تحفتاً دی ہے، حضرت ابو حسن یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو زنجیر بھی ان کے ہاتھ میں ہی تھی کہ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور فرمایا بھائی آگے آ جائیں، آپ ایک یہاں آ جائیں، آگے بڑھ جائیں، جو بھی آگے زنجیر حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں ہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور فرمایا یا فاطمہ بالعدل ان یقول الناس فاطمہ بنت محمد وفی یدک سلسلۃ من نار، کیا فاطمہ لوگ کیا یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تمہارے ہاتھ میں آگ کی ایک دوزخ کی آگ کی ایک انجیر ہے، ایک زنجیر ہے۔ تو حضرت پھر حضرت وسلم اس زنجیر کو
اس زنجیر کو زبان سے شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینچا اور پھر بغیر بیٹھے ہی تشریف لے گئے، واپس تشریف لے گئے. یہ یہاں تک جو ایک اس کے بعد حضرت فاطمہ کا اپنا کردار آتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس زنجیر کے بارے میں حکم دیا اور اس کو فروخت کر دیا گیا. پھر انہوں نے اس سے حاصل ہونے والی رقم سے ایک غلام خریدا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد فرما دیا. اس حدیث کی جب رسول اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو سنا تو کہا اللہ اکبر الحمدللہ الذی نجى فاطمہ من النار. اللہ اکبر، اللہ کے لیے تمام تعریفیں، الحمدللہ جس نے کہ فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ سے نجات دے دی، آگ سے بچا لیا. اس حدیث کی جو ایک اور روایت سنن نسائی میں آتی ہے اس کے الفاظ ملاحظہ کریں. اس میں آتا ہے کہ حبیرہ کی بیٹی جو فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں تو اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا شکوہ کیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی گردن میں پہنی ہوئی سونے کی زنجیر اتار دی اور کہا یہ مجھے ابو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی انہوں نے بطور تحفہ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور تب ان کی زنجیر ہاتھ میں ہی تھی. آپ نے فرمایا یا فاطمہ ایغرک ان یقول الناس ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدها سلسلۃ من نار، کہ اے فاطمہ وفی یدها سلسلۃ من النار، اے فاطمہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ لوگ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے اور اس کے ہاتھ میں آگ کی ایک زنجیر ہے. یہ قصہ ایک احتساب کا. یہ دیکھیں اس سے جو اسباق ہمارے لیے بہت سے اسباق جو اس میں ہمارے لیے رکھے ہیں ان میں سے 7 اسباق کا ہم یہاں تذکرہ کرتے ہیں. پہلی بات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ سے شدید تعلق تھا اور ان سے جو بہت ہی زیادہ وہ پیار کرتے تھے، اس کے وہ سارا احتساب کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنا. اس کے باوجود آپ نے یہ احتساب کیا. اور دوسری بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احتساب میں قدر سخت رویہ استعمال فرمایا. اور یہ بات ہمیں مختلف یہاں پر اس واقعے میں تفصیلات سے اندر آتی ہے. مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ سے جو گفتگو کا آغاز وہ سوالیہ انداز میں فرمانا، بالعدل ان یقول الناس ایغرک ان یقول الناس، کیا تمہیں یہ پسند ہے، کیا لوگ اس میں حق بجانب نہیں ہوں گے. یہ پہلا انداز. دوسری بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح انداز میں اور لگی لپٹی کے بغیر جو انہوں نے سونے کی زنجیر پہنی ہوئی تھی حضرت فاطمہ نے جو ان کے ہاتھ میں تھی، اس کا جو آخرت میں سنگین انجام ہے اس کا ذکر کرنا، بغیر کسی لگی لپٹی کے اور بالکل واضح انداز میں اس کا ذکر کرنا. یہ دوسری بات ہے جو سخت طریقہ احتساب پر دلالت کرتی ہے. جیسے آپ نے فرمایا سلسلۃ من النار، کہ یہ آگ کے جو ہے ایک زنجیر اس کے بدلے میں پہنائی جائے. اور تیسرا اس تعلق سے یعنی نقطہ یہ کہ زنجیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے بھینچا. اور چوتھی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کہ گھر کے اندر حضرت فاطمہ گھر کے اندر تشریف لے گئے تھے، لیکن آپ نے اپنی ناراضی کا اظہار فرمایا اور پھر بغیر بیٹھے ہی واپس تشریف لے گئے. یہ بھی جو احتساب آپ نے فرمایا اس پر سختی پر چیز واضح طور پر دلالت کرتی ہے. تیسرے جو اس حدیث کے تعلق سے میں اس حدیث میں سبق رکھا ہے وہ یہ کہ دوران احتساب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ احساس دلایا کہ ان کا بلند مقام ہے اور ان کا بلند مقام ان سے انتہائی محتاط رویے کا، انتہائی محتاط طریقے سے زندگی بسر کرنے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے مقام پہ وہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں. چوتھا سبق یہ کہ بلند مقام والوں کو قابل اعتراض عمل کر کے لوگوں کو اپنے بارے میں گفتگو کا موقع نہیں دینا چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بلند مقام کا ذکر کر کے کہا کہ دیکھو ایک تو غلط کام جو تھا وہ تو تھا ہی، لیکن اس کا آپ نے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ یہ کہیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ دیکھو انہوں نے یرحمک اللہ وہ یہ معصیت کر رہی تھیں. تو بلند مقام والے جو لوگ ہیں ان کو قابل اعتراض کام کر کے لوگوں کو اپنے بارے میں باتیں کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے. پانچویں بات یہ کتنی ہی عورتیں ہوتی ہیں کہ جب ان کو کوئی شریعت کا کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، کسی برائی سے حرام کام سے روکا جاتا ہے، فرض کام کا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو وہ اس کو نہ کرنے کا بہانہ یہ بناتی ہیں کہ شوہر کو اس طرح ہی پسند ہے، کیا کریں خاوند کو اصل میں ایسے ہی پسند ہے اس لیے میں ایسے کر رہی ہوں. حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کے سامنے
جب ان کا ایک ارشاد آ جائے اس کے سامنے، پھر ان کی پسند کے سامنے ایک شوہر کی پسند کی کوئی حیثیت نہیں. اس شوہر کی پسند وہاں تک دیکھی جائے گی جہاں تک شریعت کے دائرے کار کے اندر ہو. جہاں پہ دائرہ حلال سے نکل کے حرام کا شروع ہو گیا تو وہاں پھر کسی پسند، کسی اور کی پسند ناپسند اس کی طرف نہیں دیکھا جاتا. آپ اس حدیث میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جو آگے سے ان کا اس زنجیر کے بارے میں برتاؤ تھا کہ حضرت وسلم کے احتساب پر وہ کس طرح سے عمل پیرا ہوئی، تو انہوں نے اپنے عقیدے کو، اپنے جو اس بارے میں موقع تھا اس کو واضح فرما دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی، اگر ان کی ناراضگی ہے تو پھر ان کو اپنے شوہر کی، یعنی اس کو پسند، ان کے ناپسند کی کوئی پرواہ نہیں. آپ دیکھیں ان کو وہ جو زنجیر تھی کس نے ان کو دی تھی؟ انہوں نے خاص طور پہ حبیرہ کی بیٹی جو تھی ان سے ذکر کیا کہ یہ مجھے ابو حسن نے تحفہ دی ہے. حضرت علی نے ان کو وہ زنجیر تحفہ دی تھی، پھر اس کے باوجود وہ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اس پر احتساب فرمایا، ناراضی کا اظہار فرمایا، تو ان کی طرف سے بلا تردد وہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ یعنی اس میں اس کو دور فرمایا، جیسے اگلے پوائنٹ میں آ رہے ہیں. چھٹی بات یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع میں اور ان کی فرما برداری میں ایک مثالی کردار تھا جو اس واقعے میں ہمیں نظر آتا ہے. کہ آپ دیکھیں پہلی بات ہے کہ جب وہ حبیرہ کی جو بیٹی تھی وہ آئی، انہوں نے اپنی انگوٹھیوں کا ان کو بتایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے یہ فرما رہے ہیں، ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں. تو حضرت فاطمہ نے بلا تردد جو ان کے اپنی گردن میں جو سونے کی زنجیر تھی اس کو فوراً اتار دیا. اس میں ان کو کوئی تردد نہیں ہوا کہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، اس پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے اپنے زنجیر کو بھی قیاس کیا، اس کو بھی فوراً اتار دیا. اور پھر جب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احتساب فرمایا اس کے بعد سونے کی زنجیر کو صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا اتارنے پہ، بلکہ فروخت کر دیا اور اس سے جو ملنے والی رقم تھی اس سے غلام خرید کر آزاد فرما دیا. تو یہ ایک مثالی صاحبزادی تھی جن کی اتباع اپنے والد کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک یعنی مثالی اتباع تھی. ساتویں بات اس حدیث میں جو ہمارے لیے سبق رکھا ہے یہ کہ والدین کے لیے اولاد کے تعلق سے حقیقی خوشی یہ ہے کہ وہ ان کاموں سے بچ جائیں جو ان کو آگ میں لے جانے والے ہیں. آپ اس حدیث میں دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خوشی کا اظہار فرمایا جب ان کو یہ پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب ان کا احتساب کر کے واپس آ گئے، انہوں نے اس کو فروخت کر دیا اور غلام آزاد کیا، تو کہتے ہیں اللہ اکبر الحمدللہ الذی نجا فاطمہ من النار. اللہ کا شکر ہے جس نے کہ فاطمہ کو آگ سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آگ سے نجات دے دیا، آگ سے بچا دیا. تو حقیقی خوشی والدین کی اولاد کے تعلق سے اسی میں ہوتی ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی دعا کرتے ہیں، تو اس میں سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ ہمارے ساتھ جنت کے راہی بن جائیں، آگ کی طرف لے جانے والے جو اعمال ہیں ان سے وہ بچ جائیں. اور یہ خوشی جو ایک سچے مومن والدین ان کے لیے اس خوشی سے کہیں بڑھ کر ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ان خوشیوں کے مقابلے میں جو کہ اس کے پاس ہو جانے یا شادی کر لینے یا کسی بھی اور یعنی دنیاوی جو خوشی ہے. بے شک وہ خوشیاں اپنی جگہ، لیکن جو آخرت میں کامیابی کی خوشی ہے، جو آگ کی طرف لے جانے والے اعمال سے بچ جانے کی جو والدین کی خوشی ہے، وہ سب سے بڑی خوشی ہے. یہ بعد اسباق تھے. اور ایک سبق اس میں جو ایک اور اہم رکھا ہے وہ یہ کہ یہ جو واقعہ یہ ان کی شادی سے پہلے کیا کہ بعد کا ہے. جو بات واضح ہے یعنی حضرت فاطمہ کی شادی کے بعد کا واقعہ ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مجھے ابو حسن نے تحفہ دی. ان کے اس وقت شادی ہو چکی تھی، علی نے ان کو وہ جو زنجیر ہے وہ تحفہ دی تھی. تو اس کے باوجود ان کی شادی کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی شادی کے باوجود ان کا احتساب ترک نہیں کیا. اور اب بہت مرتبہ کیا دیکھنے میں آتا ہے شادی ہو جائے نہیں اب ہماری ذمہ داری ختم، کچھ برا وہ کر بھی رہے ہیں یا کہیں گے بھی تو بہت ہی نرم الفاظ میں، بہت ہی یعنی لگی لپٹی کے ساتھ ان کا احتساب کرنے سے بہت کترایا جاتا ہے. والدین جو ہیں اولاد کا احتساب بعض مرتبہ شادی کے بعد چھوڑ دیتے ہیں کہ اب وہ خود اپنے ذمہ دار ہیں، خود سمجھدار ہیں. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اولاد کے تعلق سے برتاؤ نہیں تھا. وہ شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو، جب ان کو کوئی برائی کرتے دیکھتے تو احسن طریقے کے ساتھ ان کو ضرور ان کا احتساب فرماتے تھے. اس تعلق سے بھائی ایک جو ضروری یعنی وضاحت ہے جو اس میں ایک سوال اس حدیث کے تعلق سے اٹھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حبیرہ کی بیٹی جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کی انگوٹھیوں سے اور پھر حضرت فاطمہ کو سونے کی زنجیر سے منع فرمایا، ان کو وعید سنائی کہ آگ کی انگوٹھیاں اور آگ کی زنجیر. تو کیا عورتوں پر سونا پہننا حرام ہے؟ اس حدیث کی کیسے ہم اس میں مطابقت کریں گے؟ جمہور علماء امت کی رائے یہی ہے
کہ خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے سونے پہننے میں کوئی حرج نہیں، یہ ان کی زینت کا ایک حصہ ہے. اور اس قسم کی جو احادیث ہیں، یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے، اس معنی کی اور بھی حدیث ہیں جس میں کہ مطلقاً سونا پہننے کی، یعنی اگر سونے کی زنجیر ہے یا اس میں انگوٹھی ہے تو اس پر وعید جو ہے وہ وارد ہوئی ہے. اس قسم کی جو حدیث ہے اس میں اس کے کئی ایک جوابات علماء کرام نے دیے ہیں. امام منذری، حافظ منذری رحمہ اللہ، جنہوں نے ترغیب و ترہیب کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، وہ اس کتاب میں، اپنی ترغیب و ترہیب جو کتاب ہے اس میں یہ ذکر کرتے ہیں، علماء کے مختلف اقوال انہوں نے اس میں ذکر کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے زیور پہننے پر وعید والی احادیث میں بہت سی باتوں کا، متعدد باتوں کا احتمال ہے، امکان ہے. پہلی بات یہ کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. جو کہتے ہیں پہلا ممکنہ جواب ان ایسی احادیث کا یہ ہے کہ یہ حکم جو وعید آئی ہے، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ خواتین کے لیے زیور پہننے کا جواز دیگر احادیث سے ثابت ہو چکا ہے. اور دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ وعید صرف ان کے بارے میں جو کہ سونے کے زیورات کی زکوٰۃ ادا نہ کریں. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ وعید صرف ان عورتوں کے متعلق ہے جو ان زیورات سے مدین ہو کر ان کا اظہار کریں. جہاں ان زیورات کی سے مدین ہو کے زینت کا ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، ان کو پہن کر وہاں زینت کا ظاہر کریں، تو یہ حدیث ان کے تعلق سے ہیں. ایک یہ بھی ممکنہ جواب ہے. اور چوتھا اور آخری جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنگنوں اور انگوٹھیوں سے ان کے وزنی ہونے کی بنا پر منع فرمایا، کیونکہ ان کی بنا پر تکبر اور غرور کا امکان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. غرض کے یہ مختلف جوابات ہیں جو اہل علم نے دیے ہیں، یعنی اس کی تطبیق کرتے ہوئے، حدیث کو جمع کرتے ہوئے کہ حدیث جو منع کرنے میں آئی ہیں اور دیگر حدیث جو کہ جواز میں آئی ہیں. یہ پہلی مثال تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد کے تعلق سے شادی کے بعد ان کا احتساب فرمانا اور اس میں قدر سخت رویہ اپنانا. دوسری مثال بھی حضرت فاطمہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کو ایک مرتبہ حضرت فاطمہ نے سخت سست کہا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا احتساب کیا. اس حدیث کو امام ابو یعلا رحمہ اللہ انہوں نے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہی خود ہی اس کو روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رو رہی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یبکیک، تم کیوں رو رہی ہو، کیا وجہ، کیا بات ہوئی؟ تو میں نے کہا کہ مجھے فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سخت سست کہا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلوا بھیجا اور ان کے آنے پر ان سے فرمایا یا فاطمہ سبقت عائشہ، فاطمہ تم نے عائشہ کو سخت سست کہا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا نعم یا رسول اللہ، جی ہاں اے اللہ کے رسول. تو آپ نے فرمایا الیس تحبین من احب، کیا تم اس شخص سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، میں نے جی ہااں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا وتبغضین من ابغض، اور تم اس سے بغض نہیں کرتے جس سے کہ میں بغض کرتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا بلا، یعنی کیوں نہیں، میں بھی اس سے بغض کرتے ہیں جس سے آپ بغض فرماتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی احب عائشہ فأحبیہا، بس میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اس کے بعد یہ جواب سن کے، یہ ارشاد سن کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فرماتی ہیں لا اقول لعائشہ شیئا یؤذیہا ابدا، کہ میں اب کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہوں گی جو کہ جس سے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کوئی اذیت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے. اس واقعے میں جو ہمیں مختلف باتیں، 5 باتیں جو میں اس سے معلوم ہوتی ہیں، یعنی جو اس پہ غور کریں. پہلی بات یہ کہ جو عالی مقام لوگ ہوتے ہیں، بہت اچھے عمدہ طریقے سے، یعنی مثالی لوگ ہیں ایک طرح سے، ان کے درمیان میں بعض اوقات جو ہے وہ ناخوشگوار صورتحال پیدا ہو سکتی. اور دوسری بات یہ کہ احتساب کرنے سے پیشتر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احتساب کا سبب تھا اس کے تعلق سے تسلی فرمائی. جب حضرت عائشہ نے ان کے بارے میں فاطمہ کے تعلق سے کہا، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر فوراً احتساب کرنے سے پہلے ان سے پوچھا اسبقت عائشہ، تم نے کہا اس طرح عائشہ کو؟ انہوں نے اقرار کیا. تو آپ نے سبب احتساب کے تعلق سے پہلے تسلی فرمائی، اس کے بعد احتساب فرمایا. اور تیسری بات یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احتساب میں اسلوب عاطفی استعمال کرنا. اسلوب عاطفی سے مراد ہے اگلے کے جذبات کو ابھارنا. یعنی آپ نے کہا کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ کیا تم مجھ سے بغض نہیں کرتی جس سے میں بغض کرتا ہوں؟ بس تم مجھ سے بھی، میں عائشہ سے محبت کر رہا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. تو
تو یہ جو آپ نے یعنی اس کو اسلوب عاطفی کہتے ہیں نا، عاطفہ، اس کا عاطفہ اجاگر کرنا، اس کے جذبات کو، اگلے کے جذبات کو اجاگر کرنا، اور اس موقع پہ اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا تھا ان کو سمجھانے کا، ان کے احتساب کا۔ چوتھی بات یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حق گوئی کو دیکھیے کہ جب انہوں نے جو بات کہی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بلایا، پوچھا اسبقت عائشہ؟ قالت نعم یا رسول اللہ، ہاں جی میں نے اس طرح کیا۔ اور اسی پر ہمیں اپنے بچوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ غلطی ان سے سرزد ہو بھی جائے، جب والدین ان سے پوچھیں تو وہ انکار نہ کریں۔ یعنی اس میں ظاہر ہے ایک علیحدہ بات ہے والدین کا جو برتاؤ ہے ان کے ساتھ، وہ آگے کیسا ان کے ساتھ برتاؤ، اس پر بھی اس چیز کا کافی انحصار ہے کہ وہ ان کے پوچھنے کے جواب میں جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ بولتے ہیں۔ بہرحال یہ اس پر تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ اس حال میں بھی جب غلطی ان سے ہو جائے تب بھی وہ سچ ہی بولیں۔ اور پانچویں اور آخری بات یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو مثالی اتباع اور فرما برداری تھی، اس کو بھی ملاحظہ کریں۔ قابل اعتراض بات کہنے سے ہمیشہ کے لیے رک جانے کا جو عزم تھا اس کا فوراً انہوں نے اظہار فرمایا، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ احتساب جیسے سامنے آیا۔ یہ دو مثالیں تھیں۔ اب تیسری اور آخری مثال کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ مثال اپنی اولاد سے بڑھ کے نواسوں کے احتساب کے تعلق سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے، دو انتہائی پیارے نواسے جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ قلبی تعلق اور بہت زیادہ دلی لگاؤ تھا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو بھی جب ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی کھجور کھاتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کا احتساب فرمایا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس قصے کی تفصیلات جو ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی روایت فرمایا۔ حضرت حسن کا جو قصہ ہے اس کو امام بخاری روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں ان چھوٹے بچے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حسن ابن علی نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تاکہ وہ اس کو پھینک دیں۔ یعنی آپ نے آواز جیسے بچے کو کہی جاتی ہے کخ کخ کہ یہ تم نے منہ میں کھجور ڈالی، اس کو فوراً نکال کے باہر تھوکو، اس کو پھینک دو۔ اور پھر فرمایا اما شعرت ان لا ناکل الصدقہ، کیا تمہیں علم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ اور اسی طرح حضرت حسین کے تعلق سے بھی ایک اور واقعہ جو ہے مسند احمد میں موجود ہے۔ حضرت ربیعہ ابن شیبان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کو کون سی بات یاد ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ میں بالا خانے پر چڑھا اور تو میں نے ایک کھجور پکڑی اور اس کو منہ میں ڈال کر اس کو چبانے لگا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیھا فانھا لا تحل لنا الصدقہ، کہ اس کو پھینک دو کیونکہ ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ یہ ایک اجمالی یعنی بات تھی، قصہ جس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق رکھے ہیں۔ اس میں جو قابل توجہ بھائیو خاص طور پہ 4 باتیں ہیں، اس پر غور کریں۔ پہلی بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسوں کا احتساب کرتے ان کو جھڑکا، اور یہ کئی ایک باتوں سے اس میں نظر آتا ہے۔ مثلا پہلے آپ نے فرمایا کخ کخ، یہ بھی ایک جھڑکنے کی، یعنی جب آپ واقعی آپ صورتحال کا اندازہ کریں گویا آپ خود وہاں پہ موجود ہیں، جب بچہ ایسا کرے اس کا زور سے اس انداز میں کہیں گے کخ کخ، تو یہ بھی ایک جھڑکنے کی ایک صورت ہے کہ اس کو فوراً تھوک دو، اس کو منہ سے تم نے اس کو ڈال لیا، اس کو نکالو۔ اور پھر آپ نے فرمایا اما شعرت ان لا ناکل الصدقہ، کیا تمہیں علم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ یہ جو اسلوب ہے، ایک جیسے محدثین فرماتے ہیں یہ جو آپ نے انداز اختیار فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ یہ ایسی چیز کے بارے میں اختیار کیا تھا، بولا تھا جو بڑی واضح ہو، اگرچہ کہ وہ جو مخاطب ہے اس کے سامنے ممکن اس کو اس کا علم نہ ہو، لیکن ویسے ایک واضح سی بات ہو، مطلب مراد یہ تھی کہ یہ اتنی واضح بات بھی تمہیں نہیں پتا، اور یہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے، یہ انداز ہے، اس میں زیادہ ڈانٹ کا انداز ہے بنسبت اس کے، تو وہ کہیں کہ یہ صحیح بات، یہ ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، اس کے بجائے یہ کہنا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ ایسے نہیں کرنا۔ تو یہ جو انداز ہے یہ ایک ایسی بات کے بارے میں کہا تھا کہ واضح ہے، جس کا غلط ہونا واضح ہو، اور اس میں زیادہ ڈانٹ کا انداز ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا احتساب کرتے ہوئے ان کو جھڑکا۔ دوسری بات یہ کہ کھجور کو پھینکنے کا حکم دیا، صرف ان کو جھڑکنے پر ڈانٹنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان کو حکم دیا کہ آن وسلم نے صرف سرزنش کرنے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ ان کو حکم دیا کہ منہ سے کھجور نکال کر پھینک دیں۔ صحیح مسلم میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمان ان کا منقول ہے
کہ کخ کخ ارم بہا اما علمت ان لا ناکل الصدقہ، کہ کخ کخ ارم بہا، آگے یہ الفاظ بھی صحیح مسلم میں ہیں کہ اس کی رمی، اس کو پھینک دو، ارم بہا، کیا تمہیں علم نہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے. اسی طرح مسند احمد میں آیا کہ حضرت حسن یا حسین ان میں سے ایک نے جب کھجور اپنے منہ میں ڈال لی تو رسول اللہ نے فرمایا القھا یا بنی، القھا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے. بنی جو ہے یعنی تصغیر ہے نا، ابنی کی تصغیر ہے، تو یہ اس میں پیار بھرا انداز ہوتا ہے کہ بیٹے یہ پھینک دو، بیٹا یہ پھینک دو. پھر آپ نے فرمایا اما شعرت ان آل محمد لا یاکلون الصدقہ، کیا تمہیں علم نہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدقہ نہیں کھاتے. تیسری بات یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھجور کو منہ سے باہر نکال دینا، انہوں نے صرف سرزنش کرنے پر اور اس کے بعد صرف حکم دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ خود اپنے مبارک ہاتھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو ان کے منہ سے نکال دیا. یہ بات بھی یعنی صراحت کے ساتھ اس حدیث میں آئی ہے، صحیح بخاری میں یہ کہ جب انہوں نے کھجور منہ میں ڈال لی فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخرجها من فیہ، جب انہوں نے وہ صدقے کی کھجور ایک منہ میں ڈالی، حضرت حسن یا حسین نے، حدیث میں اس طرح ہی آتے حسن یا حسین نے، تو رسول اللہ نے ان کی طرف دیکھا فاخرجها من فیہ، اور ان کے منہ سے اس کو نکال دیا. اور ایک اور حضرت حسین ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ فاخذها بلعابی، انہوں نے میرے لعاب سمیت، میرے تھوک سمیت اس کو میرے منہ سے باہر نکال دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا، ان کی جو ایک تو سرزنش کی، اس کے بعد ان کو حکم بھی دیا کہ باہر نکال دیں. اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ساتھ اپنے مبارک ہاتھ سے اس کو کھجور کو باہر بھی نکال دیا. اور چوتھی بات یہ کہ کم عمری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو قبول نہیں کیا کہ احتساب کو ترک کر دیا جائے، اس لیے احتساب کو ترک کیا جائے تاکہ ان کی عمر بھی چھوٹی ہے، اس تجویز کو قبول نہیں کیا. یہ جو تجویز ہے اس کا ذکر ایک اور حدیث میں مسند احمد میں آتا ہے کہ مجلس میں موجود ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے کے کھجور کھا لینے پر، یعنی اس کی بچے کے کھجور کھا لینے کی تجویز ان کو پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسترد فرما دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ ما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي، یا رسول اللہ اس میں تو کوئی آپ پر حرج نہیں کہ اس چھوٹے بچے کو ایک کھجور کھانے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، کہ ہم آل محمد ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں. تو آپ نے اس کی تجویز کو قبول نہ فرمایا، حالانکہ چھوٹے بچے کی بنیاد اس کے چھوٹا ہونے پر، یہ بھی بچہ ہے ابھی چھوڑ دو، ابھی ایک حرام چیز کھا بھی رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو، اس بنیاد پر اس کا احتساب یا ترک کرنے کی تجویز مسترد کر دی. اس قصے سے جو احتساب کے تعلق سے 5 اسباق ہمارے لیے نکلتے ہیں. پہلی بات یہ کہ نواسوں سے جو شدید تعلق ہے اور غیر معمولی پیار وہ احتساب کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنا. دوسری بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احتساب کے مختلف درجات کا استعمال فرمایا. یہاں پہ آپ نے غلطی سے آگاہ کیا، غلطی پر جھڑکا، غلطی کو ختم کرنے کا حکم دیا اور اپنے ہاتھ سے غلط کام کو ختم بھی کیا، ختم کر دیا. تیسری بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اولاد کو حرام کھانے سے روکنے کا غیر معمولی اہتمام. وہ ایک کھجور صرف کھا رہا تھا، وہ حرام کھجور اس لیے آتی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، یعنی جو آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے صدقہ کھجور جائز نہیں ہے، تو وہ حرام چیز ہی کھا رہا تھا، اس کے لیے وہ حرام تھی. تو وہ ایک جو کھجور ہے وہ چھوٹا بچہ بھی وہ جو کہ سن شعور کو نہیں پہنچا، بھی نابالغ بچہ ہے، مکلف نہیں ہے، وہ اپنے کھجور ایک کھا رہا ہے، اس کو آپ نے برداشت نہیں کیا، اس کو فوراً نکال کے کھجور جو باہر نکال دی. تو حرام کے کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کوئی تساہل نہیں برتا. اور کہاں وہ بہت سے مسلمان جو ایک کھجور تو دور کی بات ہے، ٹکورے جو بھر کے کھجوریں اور بہت سے لقمے جو ہیں وہ بچوں کو حرام کا کھاتے ہیں، اس میں لاوالی پن ہوتا ہے کہ بچے کو حلال کا کھلائیں حرام کو کھلائیں. بس اہم بات یہ کہ اچھے سے اچھا کھلانا چاہیے، وہ حرام و حلال ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر حسنت ہمیں نظر نہیں آتی. چھوٹی سے چھوٹی بھی جو حرام چیز تھی اس پر کو بھی آپ نے ایک انتہائی کم سینی کے عالم میں بھی اس کو برداشت نہ فرمایا. چوتھی بات یہ کہ صغر سنی کا جو احتساب میں رکاوٹ نہ بننا، یہ بھی اس قصے سے واضح ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، یعنی کتنے چھوٹے بچے کا حساب نہیں کیا جائے گا، ابھی سن تمیز کو نہیں پہنچا تب بھی اس کا احتساب جو ہے وہ اس کا شروع ہو جاتا ہے. اور جیسے پہلے ذکر ہوا اس کے بعد کے لحاظ سے اور اس کی عمر کے حساب سے احتساب کا جو طریقہ ہے وہ بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے. پانچویں اور آخری بات یہ کہ جو تجویز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ چھوٹے ہونے کی بنیاد پر بچے کا احتساب ترک کر دیا جائے، اس کو آپ نے مسترد فرمایا. اور یہ تجویزیں کس قدر آج کل دی جاتی ہیں. آپ اپنے بچے کو کسی کے سامنے روکیں، خاص طور پہ چھوٹی عمر کا بچہ ہے،
کہا تھا یار ابھی چھوٹا ہے، ابھی کیا، ابھی سے اس کو یہ پابندیاں آپ ڈال رہے ہیں، ابھی سے ہی منع کر رہے ہیں، ابھی تو میں نے مکلف نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بھی یہ تجویز پیش کی گئی. وہ کسی آدمی کو ان پر پیار آیا ہو حضرت حسن یا حسین پر، تو اس نے ایک صحابی نے ایک تجویز پیش کی. تو رسول اللہ کے جو حکم تھا اس پر اعتراض ہرگز ان کے ذہن میں نہیں ہوگا، لیکن ایک انہوں نے صرف رسول اللہ کے سامنے بات رکھی، تجویز پیش کی. رسول اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا واضح موقف بیان کیا کہ نہیں، ہمارے آل محمد کے لیے صدقہ جائز نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز کو مسترد کرنے کے لیے صرف یہی سبب بیان کیا کہ نہیں، یہ تمہاری تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم آل محمد کے لیے یہ صدقہ جائز نہیں. اور یہ کیونکہ حرام چیزیں کھانے لگا تھا، اس لیے اس کو یعنی روا نہیں رکھا جا سکتا، اس کا احتساب ترک کر دیا جائے. اس تعلق سے جو آخری سبق ہوئی ہے کہ یہ کس کا احتساب کی بات ہو رہی، نوازوں کی. اور بہت سے جو یعنی دادا دادی یا نانا نانی ان کی طرف سے کیا طرز عمل سامنے ہمیں نظر آتا ہے کہ جب جو پوتے یا نواسے ہوتے ہیں وہ جب کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو کہا جاتا ہے ان کے والدین کی ذمہ داری ہے، ہمارا کام نہیں ہے کہ ان کو روکنا، ان کا احتساب کرنا، ان کے والدین کی ذمہ داری. میکسیمم یہ کہ اس کی جو والدہ یا والدہ ان کو بتا دو یہ بچہ غلط کام کر رہا ہے، تو اس کے جو دادا دادی یا نانا اس کی ذمہ داری صرف ان کو یعنی ان کو لاڈ پیار کرنے، ان کو سہولیات میسر کرنے میں ہی رہ جاتی ہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ بات نظر نہیں آتی. صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی اولاد کا احتساب فرمایا، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا احتساب فرمایا، اسی طرح ہی اسی سختی کے ساتھ ہی اپنے جو نواسے تھے حضرت حسن حسین ان کا بھی احتساب فرمایا. تو اپنی اولاد ہو یا ان کے اولاد ہو یا ان کے اولاد ہو، احتساب کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام ہمیشہ دیتے رہنا چاہیے. اس میں جو تساہل کرنا وہ یعنی کسی طرح مناسب نہیں ہے. اور یہ تساہل کے نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ بہت مرتبہ والدین اچھی اقدار رکھتے ہیں، اچھی اسلامک ویلیوز پہ کاربند ہوتے ہیں، لیکن احتساب نہ کرنے کی وجہ سے بچے کو چھوٹی سی چیز نہ آتی ہے، اس کو بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا، اور بچہ آہستہ آہستہ اس میں جو برائی کی نفرت ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور بھلائی یعنی جو بھلائی کی طرف رغبت ہے ختم ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس پر پروان چڑھتا رہتا ہے. اور اس قسم کے بہت سے والدین جب وہ بچہ بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، بڑی عمر کو پہنچ جاتا ہے، پہلے انہوں نے کوتاہی کی تو بعد میں یعنی افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے ایسے نہیں کیا. لیکن بہت مرتبہ اس موقع پہ جو افسوس ہے وہ ان کا کوئی کارآمد نہیں ہوتا. اس موقع پہ جو اصلاح کی کوشش بھی بعض دفعہ کرتے ہیں لیکن وہ کہیں کم ثمر آور ہوتی ہے بنسبت کے جو چھوٹے ہوتے کی جو تربیت ہے. تو آج جو گفتگو اس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے ہاتھ سونے کی زنجیر پر قدر سخت رویے سے احتساب فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت سست کہنے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اسلوب عاطفی ان کے جذبات اجاگر کر کے اس طرح سے احتساب فرمایا. اور تیسرا قصہ یہ تھا کہ صدقے کی کھجور منہ میں ڈالنے پر نواسوں کا احتساب فرمایا، نواسے کو جھڑکا، کھجور پھینکنے کا حکم دیا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے منہ سے کھجور باہر نکال کر پھینک دی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری کی بنا پر ان کے اس احتساب کی جو ترک احتساب کی تجویز تھی اس کو بھی مسترد فرما دیا. بھائی یہ یہی توجہ تھی ہم سب کے لیے کہ ہم جہاں دیگر لوگوں کا احتساب ہماری ذمہ داری ہے، اپنی اولاد کا احتساب خواہ کسی بھی عمر کو ہوں وہ بھی کرتے رہنا ساری زندگی ہماری ذمہ داری ہے، حسب حال اور حسب جیسی چیز ہے، جیسی سٹیج ہے، جو جیسی بچے کی عمر ہے، حالات کے حساب سے جو بہترین طریقہ ہے اس کے حساب سے. تو اللہ تعالی ہمیں فریضہ احتساب ہمیشہ ساری زندگی سر انجام دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہمیں بنا دے، اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اقربا کو، اور تمام جو دیگر لوگ بھی اپنے ماتحت ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کو حتی الامکان امر معروف نہی منکر ہمیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو کو بھی ہم میں سے ہمارے رشتہ دار، ہم میں سے خود مریض ہے یا ہمارے رشتہ دار جو بھی مرض میں مبتلا ہے، اللہ ہم کو شفا یاب فرما. اللہ ہم میں سے جو بھی قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں اس کے لیے قرض کی ادائیگی آسان فرما دے. اللہ ہم میں سے اس کی بھی ہم سب کی حاجات ہیں، اللہ بہت سی ضرورتیں ہیں، اللہ جو بھی ہماری جائز ضرورتیں ہیں جس میں تیری رضا شامل ہے، اللہ ہماری ان ضرورتوں کو پورا فرما. اللہ ہمارے یہاں بیٹھنا مبارک فرما، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ اس کو گھر کے لیے، گھر والوں کے لیے، اللہ کہنے والوں اور سننے والوں کے لیے باعث برکت بنا. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.